آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر مسلم لیگ نون کی رہنما سائرہ افضل تارڑ پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ یہ اعلیٰ جو ہے وہ پولیو کی میٹنگ نہیں کرتا، ڈی سی اوز کا صوبائی حکومتوں سے رابطہ نہیں، ضلعی حکومت کے ڈی ایچ او ریڈیوز کا یہ نہیں ہے، اور اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ کل میں فوکل پرسن صاحب کو سن رہی تھی، وہ ایک مارننگ شو میں کہہ رہے تھے کہ جب پولیو کیسز آئیں تو گھبرائیں مت۔ ان کے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں گھبرائیں مت۔ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وزیر اعلیٰ کی شکل اچھی نہیں لگتی تو پی ٹی آئی چھوڑ دیں، اگر بال اچھے نہیں لگتے تو پی ٹی آئی چھوڑ دیں۔ میرے ان کو کوئی یہ سمجھائے عقل کے اندھوں کو کہ قوم کہاں جائے، پاکستانی پاکستان کو چھوڑ کے کدھر جائیں؟ کیا اس طرح کے لوگوں سے آپ امید رکھ سکتے ہیں؟ جو پولیو پروگرام کا اس وقت حشر ہے، انہوں نے اس کی جتنی منفی چیزیں تھی اس کو اجاگر کیا۔ ہمارے زمانے میں بھی لوگ انکار کرتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی ویکسین کے بارے میں لوگوں کی ریزرویشن تھی، لیکن ہم نے ان کو ان ایریا تک محدود رکھا۔ ہم نے ہمیشہ پازیٹیو پکچر دی، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ 2018 میں جولائی میں سے پہلے صرف 3 کیسز آئے۔ بلوچستان ڈھکی میں ایک آؤٹ بریک ہوا، وہ تمام علاقے جہاں ایکسیسیبلٹی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں 306 کیسز تھے، وہ 80% ان علاقوں میں سے تھے جہاں حکومت کی بلکہ کسی کی رسائی نہیں تھی۔ اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور حکومتوں نے مل کے اللہ کی مہربانی سے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں گئے، گڈاب میں گئے، ہم قلعہ عبداللہ گئے، میں خود بائی روڈ بلوچستان گئی۔ میں نے اور عائشہ نے درجنوں میٹنگز کی، چیف منسٹرز کے ساتھ، سیکرٹریز کے ساتھ، گورنر کے ساتھ، اور بدقسمتی سے آج آپ دیکھیں کہ یہ پورے کا پورا پروگرام انتشار کا شکار ہے۔ یہاں پہ پولیو پاکستان کے بچوں میں ہے، یہ زمین میں ہے، یہ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ختم نہیں ہوگا، یہ اشتہاروں سے ختم نہیں ہوگا۔ اور ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کی جو ابھی رپورٹ ہے وہ اس حکومت کے منہ پہ تماچا ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کا دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پروگرام ایک مثال تھا، آج یہ ایک ڈیزاسٹر بن گیا ہے۔ ہر بات پہ یہ کمیٹیاں بناتے ہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں اور اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اس پہ بھی کمیٹی بنائیں اور کمیشن بنائیں۔ جو پرانے وزیر صحت تھے انہوں نے لکھا کہ فوکل پرسن کو فارغ کیا جائے، وہ تو نہ ہوئے، وہ خود گھر چلے گئے۔ اور ابھی بھی جو معاملہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو چیزوں کو، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں سیویج سیمپل 10% پازیٹیو تھے، آج 50% ہیں۔ پنجاب پولیو فری تھا، شہباز شریف صاحب خود میٹنگ سیٹ کرتے تھے۔ ایک اس کا سب سے بڑا جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ روٹین امیونائزیشن پہ بھی فوکس نہیں ہے۔ جب تک آپ حفاظتی ٹیکہ جات کو انشور نہیں کریں گے پولیو ختم نہیں ہوگا۔ اپریل 19 کے بعد ایک بھی ڈور ٹو ڈور مہم انہوں نے کے پی میں نہیں کی، کرے گا اس کو ہٹا دیں۔ میں صرف ان کے لیے یہ سوال چھوڑتی ہوں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ میں اب عائشہ کو کہوں گی کہ وہ اس پوری کا ٹیکنیکل کریں، اور گزارش ہے کہ اس پروگرام کو پاکستان کا پروگرام بنائیں، پی ٹی آئی کا پروگرام نہ بنائیں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سائرہ تارڑ صاحبہ۔ مجھے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے جب دسمبر 2013 میں فوکل پرسن بنایا تو میں نے اس کے بعد پولیو کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داری جس قدر پاسبل ہو بھرپور طریقے سے نبھائی، اور اس کے ریزلٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ 306 کیسز 2014 میں سامنے آئے، جس کے اوپر ایک مربوط حکمت عملی بنا کر اور منسٹری میں میڈم سائرہ تارڑ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے نتیجے سے ہم نے سسٹمیٹکلی وہ کیسز کم کیے، اور پاکستان کے لوسٹ ایور پولیو ایریڈیکیشن کاؤنٹ 2017 میں صرف 8 کیسز سامنے آئے، اور جب ہم نے حکومت چھوڑی تو دکی کے ایک ڈسٹرکٹ میں صرف 3 کیسز رہے۔ اور ہم نے اس کا کریڈٹ میں اکیلا نہیں لوں گی، صرف پی ایم ایل این کی حکومت کو نہیں دوں گی، بلکہ تمام صوبائی حکومتوں کو جنہوں نے ان 5 سالوں میں ہمارے ساتھ مل کر کام کیا، کیونکہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کا ویژن تھا۔ انہوں نے مجھے خاص ہدایت دی کہ اس پروگرام کو اے پولیٹیکل بنایا جائے۔ یہ ہمارے بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے، ہماری فیوچر جنریشنز کی زندگی کا معاملہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے تب صرف وفاق اور پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی۔ ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کے پی میں مل کر کام کیا، پی 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 کی
حکومت کے ساتھ سندھ میں مل کر کام کیا, ایک ٹرانسپیرنسی کی کلچر بنایا, ایک اوپننس کوآرڈینیشن ہم نے ایسی کی, ایک ٹرسٹ ڈیولپ کیا, اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی جو ایک رسوائی کا سامنا انٹرنیشنلی کرنا پڑتا تھا, وہاں پہ پاکستان پولیو پروگرام اپریشیٹ کرنا شروع ہو گئے کہ اس ملک میں کیپیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, اور جب مل کر کام کرے تو واقعی یہ دے کین موو ماؤنٹنز آلسو. اور پاکستان کی لوز کو پولیو کاؤنٹ ہم نے سامنے لے کر آئے, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 62 کیسز پاکستان میں آ گئے ہیں, جب یہ سال کو کہا جا رہا تھا کہ پولیو کے خاتمے کا سال ہوگا, اور یہ پاکستان مل کر اس ریجن میں یہ خاتمے کا سال منائیں گے. آپ نے جب ہم سوال اٹھاتے ہیں, میں نے پولیو فوکل پرسن کے پوزیشن سے تو ریزائن اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتی ہوں. I will continue to raise the question of polio eradication today and forever, جب تک ہمارے ملک سے پولیو کا خاتمہ نہ ہو جائے. یہ میرا ایک پیشن ہے, میں چاہے اسمبلی کی فلور, سینٹ کی فلور پہ کروں, یہاں بیٹھ کر کروں, جہاں مرضی کروں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو موصوف ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے بین الاقوامی ٹرپس کا ہمیں بتائیں. میرے تمام بین الاقوامی ٹرپس جو پولیو کے خاتمے کے لیے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میں نے کیے ہیں, ان کا سارا ڈیٹا FBR کے پاس ہے, سینٹ کی ہسٹری میں آپ کو مل جائے گا. لیکن سوال ہم اب آپ سے کرتے ہیں, آپ اپنی کارکردگی کا ہمیں بتائیں. بین الاقوامی ٹرپس کی کارکردگی تو آپ سب کے سامنے ہے. 306 سے کیسز ہم لا کر ہم نے صرف 8 پر لے آئے, اور پھر 3 کیسز ہم نے جولائی 2018 میں ہم نے چھوڑ کر پیچھے گئے. ہم ایسا پروگرام چھوڑ کر گئے جس میں ہم نے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کا نیٹ ورک چھوڑا, ہم نے ریفیوزل ریٹ لوئسٹ چھوڑا, ہماری ٹیموں کی رسائی ملک کے کونے کونے میں پاسبل تھی. ہم نے ایسا پروگرام چھوڑا that enjoyed broad political support amongst all partners. ہم نے ایسا پروگرام چھوڑا جہاں پہ تمام پارٹنرز ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر اکٹھے مل کر کام کرتے تھے. ہم نے ایسا پروگرام چھوڑا جہاں پہ سرویلنس نیٹ ورک اتنا زیادہ تھا, انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ شروع کی. اس پورے پروگرام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے آج کی حکومت نے. اور ہم جب آپ سے کارکردگی پوچھتے ہیں آپ تو ہمیں نہیں بتا رہے, لیکن میں آپ کے ساتھ آج ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ جو WHO کا ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا گروپ ہے جو سال میں 2 دفعہ پولیو انڈیمک کنٹریز کی کارکردگی کو اسیس کرتا ہے اور اپنی ایک رپورٹ دیتا ہے. وہ حال ہی میں اسلام آباد میں وہ ملے ہیں, اور مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے کہ یہ رپورٹ ہماری دفعہ تو سال میں 2 دفعہ یہ بار بار رپورٹ میڈیا میں دکھائی جاتی تھی, اور تشویش ہے کہ آج اس رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا گیا. اور یہ رپورٹ کیا کہتی ہے پاکستان پولیو پروگرام کے بارے میں, کہ اٹ از آن اے فیلنگ ٹریجیکٹری, کہ جو بین الاقوامی سطح پر جو پولیو کی ہمیں پروگریس ہوئی ہے وہ پاکستان پولیو پروگرام کی وجہ سے ایٹ رسک ہے. یہ کیا کہتی ہے کہ KP کے اندر جو پولیو پروگرام تھا جس نے بڑی امپروومنٹ دیکھی, کیونکہ ہم نے ان کا مل کر PTI کی حکومت کے ساتھ وہاں کام کیا, اٹ ہیز شفٹیڈ فرام بینگ این ایگزامپل ٹو اے کرائسس. یہ سندھ کے پروگرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ٹرانسمیشن ان کراچی از ناؤ ایوری ویئر, حیدرآباد از بیک ٹو اولڈ ڈیز. یہ میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کروں گی, کاپیز میں یہاں چھوڑ کر جاؤں گی, لیکن یہ رپورٹ PMLN کی حکومت نے نہیں دی, یہ صفحات میں نے نہیں لکھے. یہ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ جو پچھلے بے تحاشا سالوں سے ہر پولیو انڈیمک کنٹریز کی پروگریس کو اسیس کر رہا ہے, سال میں 2 دفعہ ملتا ہے. ہم نے ایسا پروگرام بنایا, جب ایسی رپورٹیں آتی تھی ہم خود اپنے میڈیا کے بھائی بہنوں سے شیئر کرتے تھے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو انڈر دا کارپٹ برش کر دیا جاتا ہے. میں سوال کرتی ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں حقائق اور اصلیت چھپائی جا رہی ہے. ہم آگے کیسے بڑھیں گے جب تک ہم حقائق کو سامنے نہیں رکھیں گے, اور پھر ہم اکٹھے مل کر, آج بھی ہم آپ تک بیٹھ کر کام کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. نہ ہی ہم نے 5 سال پالیٹکس کھیلی, نہ ہی ہم کھیلنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کی صحت, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے آواز آج بھی بلند کریں گے اور بلند کرتے رہیں گے. یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایز اے لیجسلیٹر, ایز سم ون جس نے پولیو پروگرام کے ساتھ بہت قریبی کام کیا ہے. اٹ از اے پیشن ود می. سو میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ میڈیا نے ہماری بھی رہنمائی کی تھی کہ یہ باتیں اٹھائیں, ہماری جنریشنز کا اس میں خطرے, اور یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. جو سفری پابندیاں ابھی تو ٹیمپرری ہیں,
مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ پرماننٹ نہ ہو جائیں، اور ہماری انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کمیٹی جو ہے ایمرجنسی کمیٹی آف WHO وہ ملنے والی ہے سون، اور 16 کو انہوں نے ملنا ہے، اور آئی ہوپ یہ جو پروگرام کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہی مچا دی گئی ہے، اس کو ہم پرائم منسٹر صاحب اس کا نوٹس لیں گے اور اس کو جلد ہی ہم یہ پرانے والا پروگرام جو ٹیگ کہہ رہا ہے کہ اس پروگرام کو واپس پرانے پروگرام پر لے جائیں، ان کی سفارشات اس رپورٹ میں آپ خود پڑھیے، وہی ہیں جو پچھلے 5 سال میں ہم لوگوں نے کیا. وہ کہہ رہے ہیں واپس گو بیک ٹو بیسکس، گو بیک ٹو دی اولڈ ون ٹیم اپروچ، گو بیک ٹو بلڈنگ اے بیٹر کوآرڈینیشن میکنزم ود پروونسز اینڈ دا سینٹر. جی میں دوبارہ منسٹر صاحبہ سائرہ طاہر. بہت شکریہ آپ کا جی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ پولیو ہماری کتنی بڑی ترجیح ہے. آپ یقین کریں کہ اس وقت پورے ملک میں کشمیر کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. آج وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں، فورن منسٹر صاحب، ہر چیز ان کو دیر سے یاد آتی ہے، جب اس کا ہو جاتا ہے نا تو پھر ان کو خیال آتا ہے آفٹر تھاٹ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پولیو کے بارے میں جو میری اطلاعات ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل دنیا میں اور بین الاقوامی سطح پہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. کیا ہم نائجیریا سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیا ہم صومالیہ اور ایتھوپیا سے بھی گئے گزرے ہیں؟ جب ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان میں اس وقت صحت کے اور تعلیم کے حالات اس لیے بدتر ہیں کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہماری رسائی نہیں ہے. آج ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. میں اور عائشہ اور آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، ہم نے کوئی درجنوں انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کی ہوئی ہے. جب آپ پوری دنیا کے سامنے جاتے ہیں اور وہ مجرموں کی طرح آپ کو بٹھاتے ہیں نا، آپ کے لوگوں کو انہوں نے جہازوں سے نیچے اترنے نہیں دینا، آپ کے لوگوں کو نوکریاں ملنی بند ہو جانی ہیں. جب IHR جو انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن ہے، اسی طرح ڈینگی کی صورتحال دیکھ لیں، آپ ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں. خدا کے لیے اس میں سب سے بڑی وجہ وسائل ہے. یہ اربوں روپے کا پروگرام ہے، ہمارے پاس تو اپنے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کب تک یہ دنیا کے لوگ ہمیں پیسہ دیتے رہیں گے؟ وہ تھک جائیں گے. یہاں بہت سی باتیں ہیں جو میں کروں گی تو شاید مجھ پہ کیا کیا الزامات لگیں. گیٹس فاؤنڈیشن کی اندر کی خبر میں آپ کو بتا دوں، وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم بس اگلے 2 سال آپ کو فنڈ کر سکتے ہیں. سو میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنا رول ادا کریں، آپ اس چیز کو ان کے سامنے اجاگر کریں. اور میں ایک ہی آخر میں میری وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ کوئی اہل بندہ اگر کسی جگہ پہ نہ لگے تو وہ نقصان نہیں ہوتا جو نااہل کے لگنے پہ ہے. یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ان کا اندر کا انتشار ہم ان کو کچھ نہیں کرنے دے رہا. یہ ہر کوئی، ہم نے یہ اچیو کیسے کیا؟ کوئی میں تو نہیں تھا. مطلب جس طرح عائشہ نے کہا میں مراد علی شاہ کو، میں قائم علی شاہ کو، میں وہاں کے جو وزیر صحت تھے، پھر خیبر پختونخوا میں خٹک صاحب کو ملی، میں شہرام ترقی کو ملی، میں بلوچستان میں گئی، اور عائشہ اور میں اور ہم ایک ساتھ مل کے کام کرتے تھے. اور کوئی صحت کا وزیر ایسا نہیں تھا کہ جس سے میرا ڈے ٹو ڈے رابطہ نہیں تھا. جب ہر کوئی اکیلا جہاز لے کے اڑے گا تو وہ نیچے ہی گرے گا. سو بذائے مہربانی ان کو کہیں کہ ٹیم کے ساتھ ان لوگوں کو لائیں کہ جو ایز اے ٹیم کام کریں، منسٹری میں، پولیو سیل میں، پرائم منسٹر. اور ایک اور جو ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ تھی، میاں نواز شریف صاحب نے ایک فوکسڈ گروپ بنایا تھا. وزیر اعظم کو اور بہت کرنے کے کام ہے. وہ فوکس گروپ ہماری کامیابی کا سبب بنا. وہ تمام چیف سیکرٹریز کو، اس میں انٹیریئر منسٹر اور جو ہمارے تھے ڈیفنس منسٹر وہ ساتھ تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں جس میں افواج پاکستان، پولیس، رضاکار، وہ سب ہمارے ساتھ تھے. اور آپ ان سے پوچھیں کہ کوئی شکایت ہوئی، یہی حال ڈینگی کی ہے. سو کوئی تیاری نہیں ہے. یقین کریں کہ آج کی پریس کانفرنس جو تھی یہ بالکل ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ہمیں اس دیوار کے ساتھ لگایا. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ اپنا رول ادا کریں گے اور ان کو تھوڑا سا شرم دلائیں گے. ایک چیز میں اور یہاں پہ گزارش کرتی چلوں کہ پروگرام کو ایک پولیٹیکل چلانے میں جو ہم نے ایفرٹ کیا، اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب 4 سے 5 سال ہم حکومت میں تھے، پنجاب پورے ملک میں پولیو کے لحاظ، ڈینگی کے پولیو کے لحاظ سے سب سے بہترین
सूबा था जहां पे PMLN की हुकूमत थी, जहां पे शहबाज शरीफ साहब ने पर्सनली ना सिर्फ मीटिंग्स करते थे बल्कि उसके बाद भी अपनी पर्सनल ओवरसाइट और गाइडेंस में काम कराते थे, और वो सब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन हमने कभी, जब हम सूबों में दौरों पे जाते थे, हमने कभी पंजाब को शोकेस नहीं किया, पंजाब की बात ज्यादा बढ़कर नहीं की कि कल को ये ना कहा जाए कि चूंकि ये PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने सूबे की बात कर रहे हैं, ताकि हम एक ट्रस्ट का एक एनवायरनमेंट बना सकें। और जहां हम जाते थे हम उसी सूबे को जिम्मेदारी खुद लेते थे, और यही वजह है कि हम एज ए टीम वो ट्रस्ट कर सके। आज ये हाल है कि वफाक में भी हुकूमत PTI की है, KP में भी हुकूमत PTI की है, और जो ट्रस्ट का फुकदान है वो इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पे टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने भी पॉइंट आउट और हाईलाइट किया है। और आज जो 80% केसेस है, ये टेबल में भी आपके पास छोड़कर जाऊंगी, जो 2012 से लेकर 2019 में पूरे सूबाई लेवल पे जो केसेस हैं उसका ये समरी देता है कि वो 80% केसेस KP से हैं। तो ये सवाल उठाने बनते हैं, आपको इस हुकूमत को इसमें जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जैसे आपने नोटिस का कहा कि वज़ीर आज़म साहब को नोटिस देना चाहिए, नोटिस तो वज़ीर आज़म साहब ने अद्वियात की कीमतों पर भी लिया था, वो आपके सामने एक चीज बार बार सामने आ रही है, जब भी अद्वियात की कीमतों का मामला उठाया जाता है तो ये कहा जाता है मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि साबका कैबिनेट शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कैबिनेट में ये फैसला किया गया था, और ये अब जो कीमतें बढ़ी हैं ये मलबा उन पर डाला जा रहा है। आप इस हवाले से क्या कोई ऐसी चीज बता दें जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है उसका मलबा हम पे नहीं डाला जा रहा। ये अगर 1947 में हुकूमत में आते ना तो इन्होंने सारा मलबा अंग्रेज पे डाल देना था। देखिए एक टेंडेंसी होती है ना, इनके अंदर टेंडेंसी है, और ये हमेशा हमेशा इल्जाम तराशी वो बंदा करेगा जो खुद अहलियत नहीं रखता। ये नाअहल हैं। जो आप शाहिद खाकान अब्बासी की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। शाहिद खाकान अब्बासी की कैबिनेट ने उन अद्वियात की कीमत की इजाजत दी जिनको हम ऑर्फन कहते थे, जिनका हमारे पास जो वाइबल नहीं थे, और वो मेडिसिन थी कि जिनके मैन्युफैक्चर 50 पैसे की गोली, 1 रुपए का कैप्सूल, कि जो